ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ ایک کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے، مکہ کے سب سے قریب طائف تھی، اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھیں ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا، اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ، یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں، اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس، کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات کو، اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے، آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. آلدو یہ بہت مشکل ہے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا، لیکن اللہ سے انرجی مانگیں کہ اللہ مجھے کھڑا کر، مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے، پرزیورنس لائیں اپنے اندر، ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں. رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے، نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے، کو پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ایسے واقعات میں ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو، اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے، طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز، 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. تو ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس رسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba، کہ اگر اللہ نے تو یہ بھیجا ہے تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں. یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈس رسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you، اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر، کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں، ٹھیک ہے، طنز میں، اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو، تم بہت زیادہ مقدس ہو، تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے ہوئے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں، والد والدہ کوئی چچا کوئی بھی، نو پرابلم، ریوارڈ ہے انشاءاللہ اس کا. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا، اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے، روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد عدس، حضرت عدس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کرسچن سلیو تھے حضرت عدس, تو وہاں اب انہوں نے مسجد عدس بنائی ہوئی ہے, چھوٹی سی مسجد ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ گیو اپ ایون دو ان کے ساتھ اتنی زیادہ مطلب دکھی انسیڈنٹ ہو گیا, تو انہوں نے کہا نہیں اس کو تو دعوت پیش کروں نا. اتنا فوکس, اتنا زیادہ سیلف ڈریون یہ کوئی انسان نہیں دنیا میں ہو سکتا, ٹھیک ہے, ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو خیر ایک ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی ان مارکیٹس میں دعوت دیتے رہے. وہ مارکیٹس بھی میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ, اب تو بہت ماڈرن بنا دی انہوں نے. تو اس ایک ہفتے میں شاید کوئی ایک آدھا بندہ اس کی توجہ اس طرف آئی, باقی سب نے ریجیکٹ کیا. وہ ایک آدھا بندہ اس طرف توجہ کر ہی رہا تھا, تو تب یہ واقعہ پیش آیا پتھراؤ والا, کیونکہ پھر وہ ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ اتنے زیادہ ایگوئسٹک لوگ تھے کہ ایک بندہ ان کی بات کھڑا ہو کے کیوں سن رہا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں نا کہ پھر کیا کیا کہ انہوں نے کچھ بینڈٹس کو ہائر کیا, وہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور انہیں پیسے پوسے دے کہا کہ اس کو جو ہے نا نکالو, یہ تو اس طرح سے نہیں جا رہا. تو پھر ان خبیث لوگوں نے, بدقسمت لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیٹ تک لہو لہان ہو گئے. اور بچے جو ہے وہ پیچھے لگائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہمارے نبی کو ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے تھے بچے. تو بہت ہی اسٹیٹ آف شاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے. بلکہ میں آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود بتایا کہ I didn't know where I was until I reached Qarn as-Salib. یہ وہاں پہ کوئی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مطلب اتنا اسٹیٹ آف شاک تھا, خود تو نہیں بیان کیا لیکن واضح ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جب شاک میں ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے اکثر لوگوں کو جب ٹراما ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں بیٹھے ہیں یا وہ کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے نبی نے خود کہا کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہمارے نبی کا سٹیٹس بھی بلند کرنا تھا, اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے لیسنز ہیں. تو بعد میں دیکھیں وہ فرشتوں نے کہا بھی کہ اس کو کچل دیتے ہیں ہم. حضرت جبرائیل کے لیے کیا مشکل ہے, ایک بار ماریں پوری بستی الٹ جاتی ہے. لیکن ہمارے نبی کی بصیرت کہ نہیں, یہاں سے اچھے لوگ آئیں گے. اور یہ اصل میں یہ جگرا ہے, یہ کریج ہے کہ اس مومنٹ پہ وہ پازیٹیو رہنا, اس مومنٹ پہ جب پیک پر آپ پہ غم آیا ہوا, یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈر جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتا, وہ ہمیشہ وائز ڈیسیجنز لیتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. طائف کے علاقے سے بہت سے ائمہ اکرام آئے, اور حضرت ابن عباس بھی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں طائف میں سیٹل ہوئے. وہاں مسجد ابن عباس بھی ہے, اور ان کا جو ہے وہ قبر بھی وہیں پر ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنل ریونج کے لیے نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ یہاں سے ضرور لوگ ایسے اٹھائے گا. وہ دعا جو ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے اس درخت کے نیچے اور رو کر انہوں نے اللہ سے, اب دیکھیں اس میں کتنی بے بسی اور اس دعا میں کتنی اللہ تعالیٰ سے کلوز ایفیلیشن واضح ہو رہی ہے, کلوز ایفیلیشن. او اللہ, ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپلیسنیس اینڈ لونلینس بفور مین. اے اللہ, میں صرف تیرے سامنے اپنی کمزوری کی, جو طاقت کے حوالے سے میری کمزوری ہے, ظاہر ہے مینٹل اسٹرینتھ کے حوالے سے, فزیکل اسٹرینتھ کے حوالے سے جو کمزوری ہے, اینڈ مائی ہیلپلیسنیس, اپنی بیچارگی اور اپنی لونلینس بفور مین, صرف تیرے سامنے شیئر کرتا ہوں. یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. یہ دعا کے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے, اللہ تعالیٰ کو اس کی مرسی کا واسطہ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. ٹو ہوم ڈو یو لیو ود می, لیو می ود. اے اللہ, کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی محبت, کتنی ایفیلیشن آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے جا کر بات کریں کہ اے اللہ, کیا میں اس طرح زندگی بسر کروں گا. کہیں اللہ کو کہ اللہ, کیا میں ڈی موٹیویشن میں, کیا تیرا بندہ انرجی لیس زندگی گزارے گا, کیا تیرا بندہ جو ہے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آئیں گے یہ الفاظ, آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. تو کہا اے اللہ, کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی. اے اللہ, ایسے شخص کے حوالے کرے گا جو اسٹرینجر ہے, جو میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائے گا.
or to a close relative whom you have given ultimate power over me. सुभान अल्लाह. या मुझे एक ऐसे रिश्तेदार के हवाले करेगा जो मुझसे ऊपर है पावर में और जो मुझे ओवर पावर कर जाएगा. अबू लहब की तरफ इशारा है. अल्लाह अकबर. यानी खुल के कोई बात नहीं छुपाई. हालांकि अल्लाह को सब पता है, आपकी दिल की बात पता है, लेकिन नहीं, कहा अल्लाह उनके हवाले कर देगा मुझे. एज लॉन्ग एज, फिर कहा अल्लाह एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्प्लीज विद मी नथिंग एल्स मैटर्स. अल्लाह जब तक तू राज़ी है कुछ मैटर नहीं करता. यानी रो भी रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, साथ में एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि अल्लाह बस तू राज़ी रहे, लेकिन ये कि ये मेरा दुख है. और फिर कहा except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. लेकिन ए अल्लाह, अगर तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अगर तेरी तरफ से हेल्प आ जाएगी और तू मेरे लिए आसानी पैदा करेगा, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बिलवेड है, ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है. अपना वो दुआ भी बता दी, ठीक है ना, आसानी मांगी एट द एंड. ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन योर फेस दैट is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. कितने खूबसूरत अल्फाज हैं कि अल्लाह तेरे चेहरे का जो नूर है, जो कि लाइट है असल में, मैं उसमें पनाह चाहता हूँ. अब ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं. अल्लाह को उसके अस्मा व हुस्ना का एट्रीब्यूट्स का वास्ता देना ये दुआ को बड़ा पावरफुल बनाता है, ठीक है ना. अल्लाह के नामों का आपको पता होना चाहिए. तो कहा कि अल्लाह मैं उसकी पनाह में आता हूँ और मैं आपके चेहरे का जो नूर है उसकी पनाह चाहता हूँ, और इस चेहरे के नूर की वजह से जो है वो डार्कनेस जो है वो दूर होती है, इस लाइट की वजह से, और तमाम दुनिया में हिदायत होती है. एंड आई सीक रिफ्यूज इन योर फेस दैट योर एंगर कम्स डाउन. और मैं इससे पनाह चाहता हूँ, आपके चेहरे की पनाह, कि अल्लाह आपका गज़ब जो है वो यहाँ पर आए. इट्स योर राइट टू क्रिटिसाइज अनटिल यू आर कंटेंट. अल्लाह आपका राइट है, जो आप करें, आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, आप किसी को दें ना दें, ये आपका राइट है अल्लाह. एंड देयर इज़ नो पावर नो चेंज एक्सेप्ट विद यू एंड थ्रू यू. जैसे हम कहते हैं ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह नो स्ट्रेंथ नो पावर एक्सेप्ट बाय यू. इस दुआ को अगर आप समझ लें, इसमें मोहब्बत भी है, अल्लाह की तारीफ़ भी है, और बार बार एक्नॉलेजमेंट है अल्लाह की, बार बार कि अल्लाह तू पावरफुल है, तू पावरफुल है, अल्लाह तू राज़ी है तो सब ठीक है. लेकिन साथ में पूरा दुख भी बयान हो गया और साथ में अपने जो दिल की बात थी वो भी मांग ली. तो ये दुआ मैं समझता हूँ हमें सीखनी भी चाहिए, और इससे मिलते जुलते अल्फाज हमें अल्लाह ताला को ज़रूर पेश करने चाहिए कि अल्लाह मुझे खड़ा कर दे, अल्लाह मुझे मेरे लिए आसानी कर दे, अल्लाह मैं सिर्फ तुझ पे एतकाद है मेरा, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुझसे मांगता हूँ, और मैं श्योर हूँ अल्लाह तू मेरे लिए आसानी पैदा कर देगा. तो आप फिर देखें अल्लाह की मदद कैसे आती, ठीक है ना. तगड़े बने, स्ट्रॉन्ग बने, अल्लाह ताला के पास जाएं, अल्लाह ताला के सामने रोकें, और लोगों की सिंपथीज़ इतना ना लें, लोगों के सामने इतना ज़्यादा रोना धोना ना किया करें. ये हमारी गैरत का भी तकाज़ा है कि भाई हम अल्लाह से करेंगे. इसका ये मतलब नहीं लोगों से कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन असल में रोना है कहीं तो वो मुसल्ला है और सजदा है. सजदे की हालत में जाएं, ये हमारी पावर है. अल्लाह ताला ने हमें हमारी सुपर पावर बता दी है मुसलमान की, वो है वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो. अल्लाह ने बताया तुम्हारी पावर कहाँ से आएगी, ताकत आएगी नमाज और सब्र में. तो नमाज यही है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना, सजदा करना, दुआ करना, ये सब नमाज का हिस्सा है. और सूरह अल बकरा में 2 बार है ये वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह. एक बार आयत नंबर 45 है गालिबन, दूसरी बार 155 है या 154 है. एक बार का वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, और बेशक ये चीज़ भारी है सिवाय खाशीन के लिए, खाशीन जो खशियत अपनाते हैं, जो हम्बल है. दूसरी बार कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, दूसरे पॉइंट पे ये कहा कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. तो ये दुआ जेम्स है सीरा में से, ठीक है. तो इस दुआ को आप ले लें और अल्लाह ताला के पास जाया करें. हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन ताइफ के वाक़े में ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, उनकी लीडरशिप, उनकी बसीरत, और ये कि मिशन चलता रहा, पर्पज़ के साथ चलता रहा. तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी स्ट्रेंथ दे, लेकिन आसानी दे बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब दे, अल्लाह ताला हमें अपने करीब करे और सिर्फ अपने पे रिलाई कराए. आमीन या रब्बुल आलमीन.